نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سارے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، جو کہ امت کے لیے ایک زبردست قسم کے راہبر اور رہنما جو ہے وہ اصول ہیں کہ دجال جو ہے وہ آنے والا ہے۔ بلند مقام پہ مدینے پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو آج کا میڈیا گھر کا فتنہ ہی ہے، ایسے ڈراماز کریٹ کیے جا رہے ہیں جس سے فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ فیملی کلچر نہیں ہے، فیملی ان کا جو سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا ایسا تعلق ہے کہ سیچرڈے کو ملیں گے، ہر بندہ اپنا اپنا خود کمائے گا۔ اب وہی کلچر ہمیں پاکستان میں اور بالخصوص شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ عورت بھی ہے، اور آج اس فتنے کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں اختلاف کے ساتھ جب بائسنس آ جاتی ہے، انسان کا تعصب آ جاتا ہے، یہ بری چیز ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے تو ہیں کہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہم اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں۔ کہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے کہ مسجدیں نہ بنائی جائیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ اچھا، یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے، یہ جملہ بھی سیکولرزم کی طرف سے ہی ہے، ڈیڑھ کی مسجدیں زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ یہ فتنے یا دیگر فتنوں کا ذکر جو ہے وہ پبلک پلیٹ فارم پر جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سے لوگوں کے اندر مزید اختلاف تو نہیں پیدا ہوتا، یا ان کی لوگوں کو اس سے آگہی دی جا رہی ہے؟ دونوں اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا، اس کے گڈ اور بیڈ اسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ 3 سوال ہیں جو ابھی تک ایتھیسزم جن کا رسپانس نہیں کر سکا، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مادہ کیسے وجود میں آیا، اور دوسرا یہ کہ مادے کے اندر زندگی کیسے آئی، اور تیسرا یہ کہ مادے کے اندر شعور کیسے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ ہمارا حجۃ الوداع کی سیریز کیونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب حج کا سلسلہ عالم اسلام سے لوگ جوک در جوک مدینہ المنورہ اور مکہ معظمہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان دنوں میں خاص جو اہمیت ان ایام کی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اور خطبہ حجۃ الوداع جسے چارٹر آف ہیومن رائٹس بولتے ہیں، یعنی انسانی حقوق کا اولین منشور، اس کے حوالے سے اس کے ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگہی دی جائے، اور وہ کیا کیا اس کے اہم جو اس کے نکات ہیں جو کہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ ہیومن رائٹس کا دورہ بھی ہے، اور یہ پرفتن دور کے اندر ہیومن رائٹس کی بات آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس خطبہ کے حوالے سے اور ان کے ان نکات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے آج جو شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، اسلامک ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں بڑے جو ہے وہ فاضل شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان شخصیت ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دی پروگرام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان آپ تشریف لائے۔ اسی طرح ہماری دوسری مہمان شخصیت جو کہ اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ آج اپنا وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے، مولانا عبدالحنان کیلانی صاحب، حافظہ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی پروگرام کیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے آپ سے۔ یہ پیغام حجۃ الوداع اس حوالے سے یہ سیریز کا یہ پہلا آج پروگرام جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر پرفتن دور کے حوالے سے جس موضوع کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ دور یا مستقبل کے جو فتنے ہیں ان کے حوالے سے عوام الناس کو آگہی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر یہ بتائیے کہ پیغمبر آخر الزمان نے اس وقت کن کن فتنوں کا جو تھا وہ اس حوالے سے ذکر کیا خطبہ حجۃ الوداع میں، چاہے وہ دجال کے حوالے سے ہو یا دیگر اور ہوں، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم موضوع کے لیے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے اور شرکت کا موقع دیا ہے۔ میں اسٹوڈیو کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جو ہے وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، بہت ہی اہم سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سارے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں جو کہ امت کے لیے ایک زبردست قسم کے راہبر اور رہنما جو ہے وہ اصول ہیں، انسان ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بہترین کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ فتنوں کے بارے میں ہے، تو خاص طور پہ آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا کہ دجال جو ہے وہ آنے والا ہے، اور احادیث میں جیسا کہ اس کی صراحت ہے کہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ نے پھر صحابہ سے یہ بھی کہا کہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ تمہارے اوپر کوئی مخفی نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، وہ لوگ اس کے فتنے سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہو سکیں گے اور وہ اس کے حقائق کو جو ہے وہ جانتے ہوں گے۔ آپ نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ وہ دائیں آنکھ کا جو ہے وہ کانا ہے، علامات واضح کر دیں، ان ربکم لیس بعور، جبکہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ آور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام صفات سے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی صفات سے جو ہے وہ متصف ہے، اور یہ تو خصیص ترین اور سب سے ہلکی ترین صفات سے جو ہے یہ متصف ہے، تو لہٰذا اس سے پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ فتنہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے قبل کے فتنوں کے بارے میں آپ نے جب ذکر کیا ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہے تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہے تو صبح کے وقت جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، تو وہ تو اس سے پہلے بھی حالات ایسے ہوں گے، تو دجال کی موجودگی میں تو ظاہر بات ہے معاملہ ہی بڑا گڑبڑ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوں گی، بلکہ آج کل تو دجالی دور چل رہا ہے، سارا ہی کہا جاتا ہے یہ دجالی دور ہی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی دجال کی طرز پہ عمل کرتی ہیں، میڈیا ہے تو وہ دجالی ہے، افکار کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ زور ہے تو وہ دجالی قسم کا ہے، انسان جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے تو وہ دجالی پن کے ذریعے سے جو ہے وہ نیچا دکھاتا ہے، تو فرمایا یہ تو آئیں گے اور لوگوں کو ظاہر بات ہے گمراہ کریں گے، لیکن اس کی نشانیوں میں سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اکثر پیروی کرنے والے اس کے کون ہوں گے؟ یہودی، جاہل قسم کے لوگ، اعراب، عورتیں اور ترک، یہ آپ نے خاص طور پہ جو ہے وہ نام لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پیروکار ہوں گے۔ مقصود کیا ہے کہ جن لوگوں کا دین سے تعلق نہیں ہوگا وہ لوگ جو ہے وہ ایسی چیزوں سے متاثر ہو جائیں گے۔ عورتوں کا خاص طور پہ آپ نام لیا کہ عورتیں بڑی جلد متاثر ہوتی ہیں، تھوڑا سا بھی کوئی سبز باغ دکھا دے تو اس سے متاثر ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جاہل لوگ، اعراب، بدوی لوگ جو ہیں وہ زیادہ عالم نہیں ہوتے، وہ اس کے پیچھے لگیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی کا خاص طور پہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذکر کیا، اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اس فتنے سے ڈرایا، کیونکہ ہے ہی بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی کر دے گا، جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کے لیے تنگ دستی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اور معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں گے، تو لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ متاثر ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افکار کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، فکریات کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، خبروں کے ذریعے انسان لوگوں کے ذہنوں کو اور دماغ کو جیت لیتا ہے، اور جو چیزیں ان کے ذہن پہ بٹھا دیتا ہے وہ غلط ہیں، جس طرح کی بھی ہیں لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیلانی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ کیلانی صاحب، کیا فتنوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا پیرامیٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان، اگر ایک ہماری طرح دنیا دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بطور مسلمان فتنوں سے آگہی رکھوں، اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے وہ کیا پیرامیٹرز ہیں کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، میں پروگرام کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ غالباً فرسٹ ٹائم میں ناز اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں، بہت شکریہ۔ تو فتنہ کا جو پیرامیٹر ہے یا فتنے کی جو ریالٹی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند ایک چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ فتنہ عربک ورڈ ہے، اور انگلش میں جو ایک ورڈ ہے نا پرسیکیوشن،
یا ٹیمپٹیشن، وہ اس کے قریب قریب ہے، آلموسٹ یہی اس کا میننگ بنتا ہے۔ اور عربی میں یعنی کوئی معدنیات یا کوئی دھات وغیرہ جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو وہ جو جب پگھل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے عربک میں اس سچویشن کے لیے بولا جاتا ہے، فتنے کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ چلیں آپ نے تو یہ بتا دیا نا، آج کل تو چینلز پہ تو لوگ صبح شام پریس کانفرنس جب دیکھتے ہیں سیاسی لوگوں کی، فتنہ تو وہ ایک لفظ ہی ہر بندہ یقیناً اس سے آگئی بھی لگتا ہے۔ آپ اسے پولیٹیکل انوائرمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جب بھی تھاٹس کی دنیا میں ہم دیکھیں، نظریات کی دنیا میں دیکھیں، اور اسی طرح پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، ہم عمل کی دنیا میں دیکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کے عمل کو، آپ کے نظریات کو ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ وہ ڈگمگانا شروع ہو جائیں، متزلزل ہو جائے، چاہے نظریہ چاہے عمل کے اعتبار سے، تو وہ چیز فتنہ بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اور اگر وہ اجتماعی سطح پر ہو تو وہ اجتماعی سطح پر فتنہ بن جاتی ہے، کیونکہ ایک طویل روایت ہے۔ میں یہ جو میننگ میں نے لیا ہے، جو آپ کے سامنے یہ انڈرسٹینڈنگ میں نے کہاں سے لی ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑا آزمائش کا دور تھا مسلمانوں کے اوپر، وہ چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ المعظمہ کو، تو وہاں جو ہے غالباً ابن دجنہ، تو وہ تشریف لائے، وہ بھی ایک رئیس تھے قبیلے کے، تو انہوں نے اپنے پروٹیکشن میں لے آئے حضرت ابوبکر صدیق کو واپس۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں انہوں نے قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ابن دغنہ نے غالباً، تو یہ ابن دغنہ، تو وہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ یہ نا پرائیویسلی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اوپنلی نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تو اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ایک ایمان کی کیفیت تھی، بہرحال ابوبکر صدیق تھے، تو ان سے رہا نہ گیا، وہ لاؤڈلی قرآن مجید کو نا ریسائٹ کرنا شروع ہو گیا۔ تو وہ ابن دغنہ کے پاس آئے، چند دن کے ویٹ کر کے پھر وہ آئے ابن دغنہ کے پاس، تو یہاں انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا، انہوں نے کہا ابن دغنہ، ابو بکر کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، بلکہ یقین ہے، وَقَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہمیں اس کے بارے میں ڈر ہے کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو یہ ان کے ایمان، ان کے جو نظریات ہیں ان کو ڈگمگا دے گا۔ تو ہر وہ ایسی کیفیت، ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرنلی ایسی سچویشن پیدا کر دی، کریٹ کر دے کہ آپ کے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہو جائے، اور آپ جو نظریات آپ نے جمائے ہوئے ہیں ان نظریات کے اوپر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، تو وہ آپ کے لیے فتنہ ہی بن جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً کتنی ویسے اس کی اقسام ہے، اگر ہم اسلامک اگر دیکھیں ریسرچ میں یا ہسٹری میں دیکھتے ہیں، ماضی میں کتنی اقسام ہے، اور وہ جو فیوچر کی جو پریمپٹ کی گئی پیغمبر آخر الزمان ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں اور قرآنی آیات اور احادیث کو سب کو جمع کریں نا، تو 6 قسم کے فتنے بنتے ہیں، ان سب کو اگر ہم کلیکٹ کریں۔ بتا دیجیے 6 کون کون سے؟ جی، ان میں سے ایک تو سب سے پہلی قسم وہ ہے جو پرسنل حیثیت سے ہے، وہ چیز جس سے انسان کا دل سخت ہو رہا ہو اور اسلام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہ ہو رہی ہو، وہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ دل کی سختی، نرمی میں چینج نہ ہو اور اسلام سے بیزاری، یہ چیزیں آ جائیں، تو وہ ایسا لٹریچر بھی ہو سکتا ہے آپ جو اسٹڈی کریں، چاہے وہ میڈیا ہے کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے، کسی بھی اینی شیپ۔ تو ایک تو سب سے پہلے وہ احادیث میں اس حوالے سے جو دلوں کی سختی ہے، وہ یعنی اوور آل جو ایک سائن ملتا ہے، میں جو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا فتنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمودات اگر ہم کلیکٹ کریں تو ان میں دوسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ گھروں کا فتنہ ہے۔ گھروں کا فتنہ ہے، اس میں فیملی پرابلمز کریٹ ہو جانا، ازدواجی زندگی جو ہے
اس کے لیے پرابلم پیدا ہو جانا. اس کے لیے حدیث بھی آتی ہیں, وہ شیطان اپنے عرش پہ بیٹھتا ہے اور جو فائٹ کروا کے آتا ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, اس کو اپنے حق کرتا ہے, اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. یہ ساری حدیث اس طرح وہ جمع کی جائیں تو اس میں, بلکہ یہ فتنہ بھی آج کل بہت زیادہ فتنہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں یہاں ایک ڈفرینٹ ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بلند مقام پہ مدینے پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو آج کا میڈیا گھر کا فتنہ ہی ہے. ایسے ڈراماز کریٹ کیے جا رہے ہیں جس سے فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے. میڈیا کی الغار ہے. اور اب تو وہ میڈیا تو ایک طرف رہ گیا, کیبل اور کبھی ہوا کرتی تھی وہ جو ڈش لگواتے تھے لوگ چھتوں پر, وہ بڑا معیوب تھا. اب تو وہ ختم ہو گیا. اب تو یہ جو آپ کے موبائل اور ہر ایک کی پاکٹ کے اندر جو ٹول اور گیجٹس آ گئے ہیں نا, بالکل صحیح, یہ آپ کو اس سے کئی دور اور بیونڈ دا لمٹس لے گئے. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. میڈیا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ تو چینل کون سا ٹیون کرتے ہیں. ہاں, ایک تو یہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے, یہ تو ایک آلہ ہے, آپ نے اسے یوز کرنا ہے. اصل میں جو اس کے لیے مواد کریٹ کیا جا رہا ہے, بینگ اے مسلم, جو مسلمان ایسے مواد اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں, ایسا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جو اسلامک ویلیوز سے کے اگینسٹ ہے, ان کو تھوڑا سا شیم کرنی چاہیے. آپ کا پرسیپشن کیا ہے, آپ کا پرسیپشن کیا ہے. اسی طرح پھر وہ جو فالو کرتے ہیں. اچھا, تو اور تیسری قسم کے فتنے جو احادیث میں آئے ہیں, ڈفرینٹ احادیث اس میں جمع کی جائیں, اور تیسری قسم ہے فتنوں کی جو نظم حکومت سے متعلق ہے. ہاں جی, حکومت کے اندر ڈیسیجن نہ رہنا, کلیریفیکیشن نہ رہنا, معاملات جو ہیں الجھ جانا. اب میرا خیال ہے یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ. اچھا, یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ شروع ہو چکا ہوا تھا. اس میں عثمان غنی کے دور کے اندر جو مسائل آئے ساتھ اس میں, جی بالکل, وہ طویل روایات اس بارے میں موجود ہیں. اور چوتھی قسم جو فتنوں کی ہے, انہیں ہم کہہ لیں کہ ملی نوعیت کے فتنے, ملت کی سطح پہ فتنے, اسلامی امہ جیسے جی, اسلامی امہ, جی جی بالکل, مسلمانوں کے اندر اخوت نہ رہنا, اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین کریٹ کرنا. یہ بھی بالکل ایسے ہے جیسے آج کے دور کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ کئیوں کو حق پر مانتے ہیں, کچھ نہیں, اور یہ بھی معاملات حالانکہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو انہوں نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی, تم اپنے عمل کی فکر کرو. تو یہ ایک جو ہے ملی نوعیت کا فتنہ. اور ایک جو پانچویں قسم کے فتنے جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں, وہ ہے انٹرنیشنل, عالمگیر فتنہ. اس میں ہم کہہ لیں کہ بے دینی, الحاد, ایتھیسزم, یہ اس وقت وہ فتنہ, سیکولرزم, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک اسٹیٹمنٹ دوں, میں جملہ دوں, الحاد اس دور کا ٹرینڈ ہے, اور جب کوئی چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے نا, اس کو فیس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ایک جو حدیث سے ایک چھٹے قسم کی فتنے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, جب انسان جو ہے وہ زیادہ اپنی لائف بحیثیت مجموع شریعت سے ہٹ کے گزارتے ہیں, تو سماوی آفات یعنی آسمان وہ جو ان کنٹرولیبل ہوتے ہیں, جیسے ابھی سمندری طوفان آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مملکت خدا پاکستان کو. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو فتنے ہیں, یہ پیدا کبھی زلزلوں کا آنا, تو یہ بھی ڈفرینٹ قسم کے فتنے ہیں. لیکن آپ نے ایک اختصار کے ساتھ اس کی ساری کی ساری کیٹیگریز جو ہیں وہ اس کو کیٹیگرائز کر دی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سارا بتائے, میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ان کا تدارک, اور اس میں آپ کچھ چیزیں جو ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی, خاص طور پر جو ہمارے اس وقت ویورز جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو تدارک اس کے حوالے سے ضرور بتائیے کہ ان جو 6 کیٹیگریز بتائی کہ ان کا تدارک کیسے ہوگا. بہت اچھے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. انہوں نے جو پہلے لغوی معنی ذکر کرنے کی کوشش کی نا, تو اس کا بڑے تعلق ہے جو آگے اصطلاحی یا شرعی معنی ہم ذکر کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ دھات کو نا آگ کے اوپر گرم کیا جاتا ہے, تو گویا کہ گرم کر کے اس کو ہلایا جاتا ہے اچھے طریقے سے, وہ ہل جاتا ہے سارا کچھ, ڈگمگا جاتا ہے سارا کچھ. تو اس میں نتیجہ کیا نکلنا ہوتا ہے کہ اس میں سے خام مال اور ردی مال اور اصل مال جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو بھٹی میں لوہے کو یا سونے کو یا چاندی کو ہم ڈالتے ہیں تو وہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیتی ہے. یہ فتنہ ہے. فتنہ بھی اسی طریقے سے کھرے اور کھوٹے لوگوں کو الگ کرتا ہے,
وہ ڈگماتا ہے بہت سارے لوگوں کو، ان کے عقیدے، ان کے بہت ساری چیزیں ہل جاتی ہیں ساری کی ساری، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے بعد میں نکھر کر کے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ اور کون سے لوگ جو ہے وہ غلط راستے پہ۔ یہ فتنے کا ایک بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو تمہاری آزمائش ضرور کرنی، ہو ہی نہیں سکتا آزمائش نہ ہو، فتنہ نہ ہو، تمہیں آزمایا نہ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے فتنے کے جو ہے وہ چیزیں کہ کون کون سی چیزیں فتنہ بننے والی ہیں۔ بعض علماء نے ان کو ایک دوسرے ناحیے سے بھی بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بھی فائدہ ہے لوگوں کے لیے، اس سے جو استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا علماء نے کہا کہ فتنہ جو ہے حدیث اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ایک فتنہ تکفیر ہے۔ آج مسلمانوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ تکفیر کا فتنہ ہے کہ تو ایک دوسرے کو کافر کہو اور لڑ پڑو، اور مسئلہ جو ہے اسلام جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا، ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ تو یہ فتنہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ فرمان ہے تدارک کی بھی آپ بات کریں، میں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں کہ آپ فرمایا جب کوئی مسلمان کسی کو کہتا ہے یا کافر، تو وہ دونوں میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ حدیث بارہا مرتبہ سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ عمل بہت زیادہ اب جماعتوں کے اندر جماعتیں بن رہی ہیں، اور وہ جو 1.5 انچ کی مسجد تھی نا اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جماعتوں کے اندر جماعتیں اور عہدوں کا جو ایک لالچ آ گیا ہے، اس وجہ سے اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ فلاں مسلک کے اندر یہ شاید وہ نہیں ہوگا یا وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہرگز نہیں۔ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر بھی کئی سب اسکول آف تھاٹس ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہ بھی المیہ ہے، اس کے اندر بھی کئی آگے کیٹیگری، سب کیٹیگریز حسینی یزیدی ہیں، کوئی آگے کیٹیگری چل، یعنی فتنے تو اگر ازل سے اب تک چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس میں ذکر کرتا کہ آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جائے گا، یا تو کہنے والا یا جس کو کہا گیا، اگر وہ واقعی وہی ہے تو پھر تو ہے ہی ہے، اگر نہیں ہے تو وہ واپس پر پلٹ آئے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو تو آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا گیا، آپ تو جوڑنے کی کوشش کریں، آپ تو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دشمنان دین کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کی، کہ یہ چیز جو ہے وہ پیدا کر دی جائے اور مسلمان آپس میں بکھر جائیں۔ دوسرا فتنہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے فتنہ مال کا ہے، مال بذات خود بھی فتنہ ہے اور مال کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد کو بھی فتنہ کہا اور مال کو بھی فتنہ کہا، اور ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، بات تمہاری اولاد بھی اور بات تمہاری بیویاں بھی تمہاری دشمن۔ تو یہ تو ان کو جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلانا اور صحیح رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کیا جائے تو انسان جو ہے وہ ان فتنوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ مال اس کی حیثیت کیا، اصل میں قرآن مجید سے بہت دوری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور آج تک اس کی ایک زبر، زیر، شد، مد، جزم، سکون وغیرہ میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکا۔ تو جب یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور تو اس کا پیغام جو ہے وہ لازوال ہے اور دائمی ہے، اور یقیناً یہ لوگوں کی خیر خواہی کا ذریعہ جو ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے تو اس قرآن نے خوب کھل کر ذکر کیا ہے۔ لوگوں یہ مال کی کیا حیثیت ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے کمانا چاہیے، کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ تمہیں کہاں کہاں فائدہ دے سکتا ہے، کہاں فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی باپ بیٹا، بھائی بہن آپس میں، ماں بیٹا، ماں بیٹی پیسے کی خاطر لڑتے ہیں، اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک دوسرے کو بسا اوقات قتل بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مال وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور چور، ڈاکو اور دوسرے لوگ آئیں گے اور دیکھ کے کہیں گے یہی وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کاٹے گئے، جس کی وجہ سے ہماری گردنیں کاٹے گی، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، آج اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو یہ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو یہ حقیقت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اس کو طریقے کے ساتھ لینا چاہیے۔ جو بھی آزمائش والی چیز ہے اس کو فوراً ہاتھ نہیں ڈال دیتے فوراً، بلکہ بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو جو لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح فتنے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ فتنہ جو ہے اس کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے، کہتے اس کو کہتے ہیں انقلاب الموازین، جو ہے ترازو جو ہے وہ پلٹ دیے گئے ہیں، معیار جو ہے وہ بدل دیے گئے ہیں۔ یہ روشنی کا نام اندھیرا اور اندھیرے کا نام روشنی، عدل کا نام ظلم اور ظلم کا نام عدل رکھ دیا گیا ہے، امین کا نام جو ہے وہ خائن اور خائن کا نام امین رکھ دیا گیا، صادق کا نام کاذب اور کاذب کا نام صادق رکھ دیا ہے۔ یہ موازین سٹینڈرڈ جو ہے وہ چینج کر دیے گئے، یہ چینج کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ بھی فتنہ کیوں ہے؟ یہ بھی دین سے دوری کی وجہ سے۔ جس قدر ہم دین سے دور چلے، دین ہمیں سکھاتا ہے، دنیا کا کوئی آپ جو ہے وہ یعنی تعلیم لے لیں، دنیا کی بیالوجی لے لیں، فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، جو مرضی آپ پڑھ لیں، آپ کو انسانیت نہیں سکھلائے گی،
انسانیت اگر سکھلاتا ہے تو یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہمیں فطرت سکھلاتا سکھاتا ہے، ہے. مجھے یاد آ گئی وہ حدیث، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں زیارت کروں اس بندے کی، وہ کون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو کہتے ہیں میں آپ کی محفل میں آیا تو آپ کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی میں نے کہا اِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذِبٍ، آپ کا چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. تو پھر میں نے جو اپنے کانوں سے آپ کے پہلے جملے سنے وہ کیا تھا، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام. کتنی خوبصورت باتیں اور انسانیت کی بات، جوڑنے والی بات، جوڑنے والی بات، سلامتی والی، افشوا السلام. میں تو یہاں پہ یہ افشوا السلام کے ناحیے سے بڑی بات کہا کرتا ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہے، امید ہے شاید لوگوں کو بھی اچھی لگے. سلام کہنے والا دوسرے کو کیا کہتا ہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں. اے میرے مسلمان بھائی، میں نے تجھے سلام کہا، میں تیرے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں، مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تیرا کوئی نقصان نہیں کروں گا، میں تیرا تو خیر خواہ ہوں. وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتا ہے. اور عجیب انفاق ہے ہمارے اندر کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دفعہ قابو آ، پھر دیکھ بتے رہتا ہے. اور دوسرا یہ بھی چینج ہو گیا، جب تک ہماری اگر شناسائی نہیں ہے تو ہمارے ہاں چاہے ہم کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، چاہے ہم ریلیجیس ہیں یا دنیا دار ہیں، ہم سلام نہیں کرتے. ایون آپ یہ اس کا سب سے بڑا جو پیرامیٹر ہے، صبح اگر آپ واک شروع کریں تو اس کے اندر آپ کو لوگ چونکہ جانے آنے والے سینکڑوں لوگ ملاقات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھیں تو وہاں پر یہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کی عادت ہمیں جو ہے وہ نہیں ہے. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب دیکھیے ادھر مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی اپنی چادر دے آئی ہے اور اس کے عوض دانے لیے گئے کہ مہمان آیا ہے، اور ہمارے عالمیہ یہ کہ مہمان آ جائے کہتے ہیں یہ مصیبت کہاں نازل ہوگی، اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو یہ پیرامیٹر جو چینج ہوئے یہ خالصتاً وہی وجہ ہے کہ ہماری اسلام سے دوری کی اور کہاں اگر آپ اپنے ہی تھوڑے اینشینٹ ٹائم میں دیکھیں، کچھ ہی سال پہلے بلکہ دیکھیں تو لوگ مہمان کو بطور رحمت جو ہے وہ تصور کرتے تھے، مہمان نوازی کا بہت زیادہ اعزاز سمجھتے، فخر سمجھتے تھے. خاص طور پر نفسا نفسی کا یہ عالم ہو چکا ہے، جس طرح پورے یورپ کے اندر فیملی کلچر نہیں ہے، فیملی ان کا جو سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا ایسا تعلق ہے کہ سیچرڈے کو ملیں گے، ہر بندہ اپنا اپنا خود کمائے گا. اب وہی کلچر ہمیں پاکستان میں اور بالخصوص شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ایسی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس طرح اس میں کیلانی صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ اس میں یہ جو جن فتنوں کا اس حوالے ذکر ہو رہا تھا، اس کے علاوہ جو دیگر فتنے ہیں، خاص طور پر اگر بچوں کو اگر دیکھیں تو اس وقت آپ گیجٹ سے دور نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ اگر ہم لوگ یا ہمارے بچے اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، موبائل گیجٹس ہوں یا ٹیبز ہوں یا کچھ بھی، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر ایک دو باتیں مزید اس میں تھی وہ پوری تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کھانا کھلانے کا حکم دیا، وہ ایک طرف ہماری آپ نے رویہ بتلایا کہ ہمارا کیا رویہ، دوسری طرف صحابی کا رویہ کیا ہے، وہ کھانا کھلانے کے لیے اپنے مہمان کو گھر لے گیا. بالکل ایسے ہی. اور ایک بندے کا کھانا ہے، لائٹ بجھایا جی، اور رات کی تاریکی میں مہمان کو جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا. بالکل ایسے ہی. اس کی قدر اللہ تعالیٰ نے کی. یعنی آج ہم جو ہے وہ سیلفیاں دیتے ہیں اور فوٹو کھنچواتے ہیں، دیکھو میں نے یہ صدقہ خیرات کر دیا، میرا فیس بک پہ لگا دو اور اخبار اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے واقعات موجود ہیں. کہاں ذکر دیکھیں، کہاں اللہ پاک نے اتنا عرصہ پہلے قرآن مجید میں کر دیا اور وہ عمل کتنا پسند آیا. اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ عورت بھی ہے، اور آج اس فتنے کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. زمین وہی چیزیں ہیں. تو میڈیا بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، کافر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ جو ہے وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر معاوضہ ملتا ہے، یہ جائز ہے؟ تو جب اس کی تحقیق کرتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، تو احمد ناز کو، سامعین کو، ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا، وہ ایڈ لگاتے ہیں ہماری ویڈیو کے اوپر، ایڈ لگاتے ہیں. وہ ایڈ جس قدر خطرناک ہوگی اسی قدر آپ کو جو ہے وہ منی جو ہے وہ زیادہ ملے گی، آپ کو پیسے جو ہے وہ زیادہ ملیں گے. جس قدر ایڈ ہلکی ہوگی اسی قدر آپ کو پیسے کم ملیں گے، اور ایڈ نہیں لگانی ہے تو پیسہ کوئی بھی نہیں ملنا، آپ ہزاروں ویڈیو اپلوڈ کر دیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنے کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں میری دین کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں, اس کے اوپر مجھے معاوضہ مل رہا ہے. وہ معاوضہ اس کا نہیں مل رہا ہے, ہمیں بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ نشر کرنے کا جو وہ پیسہ ہمیں دے رہے ہیں. تو یہ عورت بھی اگر اس میں ایڈ ٹھیک لگتے ہیں تو پھر وہ معاوضہ اس کا جائز ہے, کیونکہ بہت سارے یوٹیوبرز اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. جی بالکل. پھر جائز ہے اس صورت میں. کس ہے جائز ہے کہ اگر وہ ایڈ جو ہیں وہ یعنی ایسے فحش نہیں لگتے پھر تو ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, لیکن ملتا ہی نہیں ہے, دیتے ہی نہیں ہیں, یا بہت رمزی سا دیتے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہے. تو انہی فتنوں کو جو ہے وہ بعض علماء نے جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک فتنہ جو ہے وہ شہوات کا ہے اور ایک فتنہ شبہات کا ہے. یہ سارا تقریباً خلاصہ فتنوں کا جو ہے نا اس میں آ گیا, شبہات کا اور شہوات کا. شبہات کیا ہے کہ حق کے اندر جو ہے وہ جہاں مرضی تشکیک پیدا کرنی, شک پیدا کرتے جاؤ. اللہ کون ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے, اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے, جو بھی مرضی اعتراض کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اعتراض کیے جاؤ. آپ وسلم کی ذات کے بارے میں, وہ دین تو پرانا تھا, اس زمانے کے لیے تھا, بس آپ نے جو دے دیے تھے اس کے بعد تو حقائق چینج ہو گئے, بدل گئے. آپ کی ذات کے اوپر, آپ کی تعلیمات کے اوپر اعتراض کر دو, قرآن مجید کے اوپر اعتراض کر دو. اس کو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے, اور جو شبہات میں واقع ہو جاتا ہے گویا کہ حرام میں ہی واقع ہو جاتا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھائی کہ شبہات جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, درمیان میں جو ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں اور مشکوک چیزیں ہیں. اور کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے جانور مشکوک چیزوں کے قریب چرواتا ہے تو یقیناً وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی چراگاہ ہے, اس چراگاہ کے قریب جانا بھی منع ہے. تو پیچھے رہو, مشکوک چیزوں سے بچ کے رہو, آپ کا دین بچا رہے گا اور آپ جو ہے وہ صحیح سالم رہیں گے. اور شہوات کے فتنے میں جو میں نے ڈیٹیل ذکر کی وہ ساری آ جاتی. ما تشتہی النفس, شہوات کا فتنہ یہ جو بھی نفس خواہش کرتا ہے, پیسے کی خواہش ہے, عورت کی خواہش ہے, عہدے کی خواہش ہے, شہرت کی خواہش ہے, اس کی خاطر جو ہے انسان جو ہے اپنے تمام حقائق کو جو ہے وہ تبدیل کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ خواہشات کا جو ہے فتنہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی آتی ہے. اور سب کا علاج وہی میں نے ذکر کیا, اگر آپ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دین صحیح طریقے سے پڑھیں, اللہ کے فضل سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی. یقیناً کیلانی صاحب, اس میں اختلاف کے حوالے سے, کیونکہ اگر شدید اختلافات ہوں تو یقیناً وہ امت میں تقسیم کا باعث بنتے ہیں, یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہی ہے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ کامن ٹرمز پہ لوگوں کو جمع کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینین ہونا, ایک مختلف رائے ہونا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جب چیزوں پہ غور کرتے ہیں نا تو انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینٹ ہونا یہ ہو جاتا ہے. جیسے اختلاف رائے جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے, طبی چیز ہے, فطرتی چیز ہے, لیکن یہ سمجھتے کہتے تو ہیں لیکن یہاں تک ہی رکھتے ہیں, اس سے نیچے نہیں اترتا حلق میں. میں یہ کہوں بلکہ آپ قدرت کو بھی دیکھیں تو دن اور رات, آگ اور پانی, سورج اور چاند, بلکہ خود مذکر اور مؤنث ایسے ہی ہے. اسی کے اوپر, اختلاف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. بالکل اختلاف انسان کی طبیعت میں ہے, وہ ہوتا ہے. اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں اختلاف کے ساتھ جب بائسنس آ جاتی ہے, انسان کا تعصب آ جاتا ہے, یہ بری چیز ہے. وہ پولیٹیکل ڈیفرنس ہو, وہ ریلیجسلی ہو, کسی بھی آپ پہلو سے دیکھیں تو یہ چیز جب آ جاتی ہے نا تو یہ بہت بری ہے. ایون کہ فرقہ واریت, سیکٹیرینزم, بہت زیادہ. سیکٹیرینزم کس چیز کا نام ہے؟ وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہوئے آپ اس کے ساتھ اپنے ایموشنز, اپنے جذبات اتنے اٹیچ کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جسٹ میں رائٹ ہوں, میرے اسکول آف تھاٹ کا اس کا پرچار ہی میں نے کرنا, میں ہی رائٹ ہوں, باقی سب رونگ ہیں, باقی سب غلط ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی ایک تھنکر نے, اس نے کہا کہ آپ رائٹ ہیں, 99% آپ یہ رکھیں, لیکن 1% آپ اسپیس دے دیں, میں بھی میں غلط ہوں, دوسرا صحیح ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے. تو اختلاف کا ہو جانا یہ بری بات نہیں, بلکہ اختلاف اس وجہ سے بھی فتنہ بنا ہوا ہے, ایک کہہ لیں کہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ایک لبرل ایک تھنکنگ رکھنے والے لوگوں نے, جو اسلام کا نفاذ نہیں ہونے دیتے,
وہ کہتے ہیں کہ یہ جی مسلمان جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو، ان کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور قتل و غارت، مرڈرنگ، کلنگ کس پہ آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اسلام نافذ نہیں کرتے. حالانکہ یہ بھی بذات خود یہ تھنکنگ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر اختلاف کتنا زیادہ ہے. اس وقت انٹرپریٹیشن، آپ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دیکھیں، ڈفرینٹ اوپینین رکھتی ہیں. انٹرپریٹیشن جماعت اسلامی کی دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کی دیکھ لیں، ہر ایک کی ہر ایک کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے. کانسٹیٹیوشن تو ایک ہے. اور آپ یہ دیکھیے اس کی انٹرپریٹیشن کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے حسن ہے، اور حسن کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ آوازیں، نام تک پابندیاں لگتی ہیں، اور سو کالڈ آپ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ بھی ہے. تو اس وجہ سے اختلاف جو ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اختلاف فتنے کی شکل اس وقت اختیار کرتا ہے کہ جب اس کے اندر ٹالرنس ختم ہو جائے، مائنس ہو جائے، اس کے اندر آپ کی برداشت زیرو لیول پہ آ جائے، عدم برداشت. اصل میں یہ فتنہ بنتی ہے یہ چیز کہ آپ اپنے آپ کو 100% آپ کہتے ہیں کہ میں رائٹ ہوں، اور 100% آپ شور کر لیتے ہیں کہ جو میرا اگینسٹ ہے وہ غلط. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ روایت بھی ہے ایک، چلیں جو بھی ایک بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن بات بھی ٹھیک ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو وہاں اختلاف کی یہی ایک سچویشن ہے کہ جس کے اندر یہ تعصب نہ ہو. صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات تھے، ائمہ کرام کے اندر بھی اختلافات تھے. اختلاف انسانیت کا حسن ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو برداشت اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اوپینین ہیں، ان کو صرف ایک علمی رائے کے طور پر لینا چاہیے. ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ آف رائٹنس، پیغمبر آخر زمان، اور وہ ہے ہمارے پاس اللہ کا ایک پروٹیکٹڈ شکل میں ہمارے پاس ایک قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز ہمارے پاس سنت ہے. یہ وہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس کے اوپر ہم ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی تھیری، کوئی اوپینین، کوئی بھی ہمارے سامنے آئے، ہم ان دو کے اوپر پیش کریں، اور اگر ان سے تائید ہو جاتی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم اسے عزت و احترام کے ساتھ ریجیکٹ کر دیں. یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بینگ اے مسلم، یہی وہ فائنل اتھارٹی ہے جس کے اوپر آپ اپنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا جو کولیکٹیو کانشیس ہے، جو اجتماعی شعور ہے، آج اس سطح پہ پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر دوسری تیسری نسل، آنے والی نسلیں بہرحال اس سطح پہ پہنچیں گی. اس اختلاف کا تو فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ جو موجودہ دور کے جن کو فتنہ سمجھا جاتا ہے، نام لینے سے بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ پروموشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور اکثر ہمارے دوست اس معاملے میں رائے رکھتے ہیں کہ ان فتنوں کا نام بھی نہ لیں اور ان کے اوپر پروگرام بھی نہ کریں. لیکن بعض اوقات آگہی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر سیشنز کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو ان کی اچھائی اور برائی اور ان کے گڈ اور بیڈ اسپیکٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے. تو وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے تو ہیں کہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہم اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں. جس کا فائدہ وہ شخص اٹھا کر آج نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے، اور وہ یہ بھی لبادہ اوڑھتا ہے کہ یعنی میں کسی اسکول آف تھاٹ سے نہیں، اور یہ جو باب شاہی کوئی نہیں. یہ سلسلہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نام لینا بھی ہمارے پروگرام کی توہین ہے. تو اس حوالے سے میں جو لوگ یقیناً دیکھنے والے باب شاہی کوئی نہیں، تو یہ ذکر آ گیا اس میں شخصیت کا بھی. تو کیا وجہ ہے کہ آپ، ڈاکٹر صاحب، میں اور بھی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن ہم اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے؟ اس کا سمپلی آنسر یہ ہے کہ قرآن و سنہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں ڈفرینس آپ کو اوپینین سامنے آتی ہیں، مختلف رائے سامنے آتی ہیں. جو میں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو پریورٹی پہ رکھیں جو صحابہ کرام کی تھی. آپ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے کیا میننگ ہے، تو آپ صحابہ کرام کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ، یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ وہ صحابہ ہیں. صحابہ کا مطلب they were companions of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آبزرو کیا ہوا ہے، آبزرویشن تھی ان کی کہ یہ یوں کر کے اللہ کے رسول نے کیا، آپ نے وضو کیسے کیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے عقیدہ ہمیں کیا دیا.
تو بھائی وہ پہلے جس طریقے سے ساتھ بیان کر رہے ہیں نا، آپ اس کے اوپر اتفاق کریں. اس میں بھی میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ صحابہ کرام جو انہوں نے دین کو بطور دین کے ایکسپلین کیا ہے نا، بیان کیا ہے، جو ان کی خود انٹرپریٹیشن نہیں تھی، انٹرپریٹیشن نہیں، اٹ مین کہ ان کے جو اپنے اجتہادات ہیں وہ نہیں، جو انہوں نے بطور دین کے بیان کیا ہے وہ بہت کلیئر کر دیا انہوں نے، اس کو سٹینڈرڈ ایکسیپٹ کر لیا جائے. وگرنہ یہ بات آپ کا بالکل صحیح ہے، ہر کوئی کہے گا کہ میری قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، دوسرا کہے گا میری یہ ہے، تیسرا کہے گا. تو اس کے لیے جو ہم ایک کرائٹیریا بنا سکتے ہیں اور بنایا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا لاجیکل ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام. جو صحابہ کرام کی پرسنل اوپینین تھی، مین کہ جو ان کے اتحادات تھے، جو انہوں نے خود انڈرسٹینڈ کیے، وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کو ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اس میں نہیں نظر آ رہا یہ وہ، لیکن جو انہوں نے بطور دین کے آگے ایکسپلین کیا ہے تو اس کو تو بہرحال کرائٹیریا بنانا چاہیے. اور وہی ایک پیرامیٹر ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. they were honest people. No doubt جی. مجھے ایک مثال یاد آئی ہے، حج کی بات ہی چل رہی ہے تو حج کے موقع پر یہ قصہ جو ہے وہ پیش آیا. اس میں یہ ہے کہ اختلافات جو ہے نا وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو مسلمات میں اختلاف ہے اور ایک فروعی چیزوں میں اختلاف ہے، اصولی چیزوں میں اور فروعی چیزوں میں. اصولی چیزوں میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یقینی بات ہے جو اصولی چیزوں میں اختلاف کرتا ہے تو وہ تو دین کو نہ سمجھ پایا ہے یا جان بوجھ کے پھر ایسا کر رہا ہے اور دین کو بگاڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اسباب وہی فتنے ہی ہیں، یعنی یا تو وہ مال چاہتا ہے یا وہ شہرت چاہتا ہے، جیسا کہ آپ نے اشارے کیے ہیں. ان کے مقصود میں جو مسلمات کا بسا اوقات انکار کرتے ہیں وہ فروعی اختلاف نہیں ہے. جو حسن شیخ نے بتایا نا، حسن اختلاف رہا ہے، یہ فروعی چیزوں میں ہے، جن چیزوں میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. جن چیزوں میں گنجائش ہے ہی نہیں، ان چیزوں میں تو انسان پھر وہ فتنوں کا شکار ہے. یا تو وہ مال چاہ رہا ہے، یا وہ عورت چاہ رہا ہے، یا شہرت چاہ رہا ہے، یا عہدہ چاہ رہا ہے، یا وہ مسلمانوں کا دین خراب کرنا چاہ رہا ہے. اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. فروعی مثال میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ تو طبیعی چیز ہے. یہ ہر بندہ میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں تو ہر روز کئی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہی نہیں. بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا کوئی بات نہیں ہے. میری بھی رائے ہے، میں بھی چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. اس کی مثال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جو مجھے یاد آئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں قصر کے قائل ہیں کہ قصر کرنی چاہیے، 2 رکعت پڑھنی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر جو ہے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 2 کا فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو 2 پڑھنے کا کہتے بھی تھے. دونوں صحابی رسول اور ذل القدر صحابی ہیں. حضرت عثمان نے منا میں جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھائیں، عبداللہ مسعود نے بھی پیچھے 4 رکعتیں پڑھی. یعنی دیکھیں وہ بھی چیز ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے پیچھے انہوں نے 4 پڑھی. لوگوں نے وہاں پہ سوال کیا، آپ بتائیے آپ نے 4 کیوں پڑھی؟ آپ تو ہمیں فتویٰ دے 2 پڑھنے کا. تو اس وقت انہوں نے لفظ بولا، الاختلاف شر محض، الاختلاف شر محض، الاختلاف شر محض. یہ اس طرح کا اختلاف جس میں دوسرے کی رائے کا احترام ہی باقی نہ رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں، فتنہ پیدا ہو جائے، یہ تو خالص جو ہے وہ شر ہے. اس کے تو شر ہونے میں کوئی شک نہیں. ذاتی طور پہ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. اور جو فروعی مسائل ہیں ان میں سے کسی ایک دوسرے کی رائے پہ عمل کر لینا، یہ اختلاف کو یعنی اپنی رائے کو ختم کرنا نہیں ہے. بے شمار مسائل موجود ہیں. فقہائے حنفیہ نے کہا اس مسئلے میں یار شافعی کی رائے مان لیتے ہیں، کوئی بات. شافعی نے کہا اس مسئلے میں حنفیہ کی رائے مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے مذہب سے نہیں نکلتا اختلاف کرنے، کسی دوسری رائے پہ عمل کرنے. یہ اختلاف جو ہے وہ حسن ہے. آپ سپیس دیتے ہیں اختلاف جو ہے وہ حسن ہے، قریب آنے کے لیے موقع دیں، جوڑیں، آپ لوگوں کو جوڑیں تو یہ تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح یہ بے شمار فتنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ فتنے یا دیگر فتنوں کا ذکر جو ہے وہ پبلک پلیٹ فارم پر جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا اس سے لوگوں کے اندر مزید اختلاف تو نہیں پیدا ہوتا، یا ان کی لوگوں کو اس سے آگہی دی جا رہی ہے؟ دونوں اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا، اس کے گڈ اور بیڈ اسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ عام طور پہ لوگ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر. لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ خیر کا متعلق سوال کرتے تھے اور میں لوگ آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. کس وجہ سے؟ مخافۃ ان یدرکن، کہیں وہ میرے اوپر ہی آنا جائے، میں کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. میں اس سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں سوال کرتا تھا. تو گویا کہ جو چیزیں خطرناک ہیں ان کی آگاہی ہونی چاہیے، ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان ان سے بچ سکے. لیکن دوسری طرف اس چیز کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے، انزل الناس علی منازل،
तकल्लुम अन्नास हस्ब अक़ूलिहिम, कि लोगों को उनके मकाम और मर्तबे पर रखो और उनकी अक्लों के मुताबिक जो है वो बातचीत करो। बहुत सारी बातें हैं वो आम आदमी समझ नहीं पा सकता है, तो उसके सामने इस तरह के मसाइल नहीं छेड़ने चाहिए, उसके जिक्र की ज़रूरत ही नहीं। जिसको नहीं भी पता उसकी नहीं भी वो पहुँच से बहुत दूर है और वो बिदक जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, उसका जहन जो है वो फासद हो जाएगा और किसी और चीज़ में मुबतला हो जाएगा। तो जो उसको समझ में आ रही है वो करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मैंने आपसे 2 बातें याद की, एक बात मैंने नशर कर दी है, एक बात मैंने नशर नहीं की। अगर मैं नशर करूँ तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे यहाँ गर्दन से काट दिया जाए। फितनों की बात है और लोगों पे वो फिट आ रही है तो मुझे जीने नहीं देंगे, तो मैंने जिक्र नहीं की। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का गालिबन कौल है और बड़ा ज़बरदस्त कौल है कि लोगों उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। अतुरीदून अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब हो जाए? इसका मतलब ये है कि आगाही देनी चाहिए बड़े खूबसूरत कलिमात के साथ, बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ, और जिन चीज़ों की बहुत शदीद ज़रूरत है उनके बारे में लोगों को ज़रूर बतलाना चाहिए, खुल के बतलाना चाहिए, ना कि इख्तिलाफ़ राय पैदा और जिन चीज़ों के बारे में आप समझते हैं कि लोग नहीं समझ पाएंगे वो नहीं जिक्र करनी चाहिए, वो नहीं जिक्र करनी चाहिए। लोगों को फितने में मुब्तला नहीं करनी चाहिए। लोगों के लेवल पर आके बात करने की बात की, तो इसमें अमूमी तौर पर हम अगर अपने पढ़े लिखे तबके में देखें तो इल्हाद, सेकुलरिज्म, ये टर्म्स हम सुनते हैं, लेकिन आम फहम अगर एक तालिब इल्म जिसका ताल्लुक़ इन चीज़ों के साथ नहीं भी है और वो सोशल मीडिया देखता है और वो यूट्यूब चैनल पे ये टॉपिक्स को देखता है, अगर हम उनके उस लेवल पर आके इसको सादा सी ज़ुबान में समझाना चाहें कि इल्हाद, सेकुलरिज्म और दीगर ये क्या फितने हैं और इसका हमारे मुसलमानों के ऊपर इसके क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि गिलानी साहब इस पर रोशनी डालिए। देखें, पहले अगर तो उसकी जो डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली बात के ऊपर, उसके हवाले से देखा जाए ना तो हदीस में भी इसी की वो एक सराहत आती है। पहले तो देखा जाए अगर उसकी लाइफ ऐसी है कि उसको इन चीज़ों का कोई सामना नहीं है तो खामखा उसके सामने तज़किरा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो एक रूरल एरिया में कोई एक गांव में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आजकल यूनिवर्सिटीज़ में देखें ना तो इल्हाद ये दूसरी चीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ जाए तो इस सतह पे अगर आ जाए हम तो इन लोगों के आलमोस्ट ये इन टर्म से वाकिफ़ होते हैं। इनको जो है इस्लाम का जो डिफरेंट पैरामीटर्स के उलमाए कराम ने जिस अंदाज से इस चीज़ को वाज़े किया हुआ है, उन्हें वाज़े किया जाए एथीसिज्म जो है वो अल्लाह का इनकार है और अल्लाह के ऊपर ही अल्लाह की तस्लीम कर लेने से, ये तौहीद के एतबार से ही हम उसको तस्लीम करें, इस नज़रिया तौहीद के ऊपर ही ये कायनात चल रही है, तो सारा इस्लाम जो है वो मुअत्तल होकर रह जाता है अगर हम अल्लाह ताला को माइनस कर दें तो ये, और लॉजिकली भी रैशनली भी अगर हम देखें, अक़ली तौर पर भी हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके के साथ डिबेट्स होती हैं। नहीं, इनका क्या परसेप्शन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, ये क्या कहते हैं कि कौन है जो इसको लेके चल रहा है और क्रिएटर कौन है, उसके बारे में क्या बिलीफ है? इसमें डिफरेंट उनके स्कूल ऑफ थाट्स हैं। अगर उन सब को अगर हम देखें ना तो वो ओवरऑल इसी में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये मैकेनिकल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ये जो है बन चुका है। मटेरियल एक थिंकिंग है कि मादे से ये सब कुछ वजूद में आया है और मादे से ही ये मादा ही है जो क्रिएट भी करता है अपने आप को और अपने आप को डिफरेंट शेप्स में भी आता है, मादा भी आता है, मादा ही होता है। जबकि दूसरा आता है मैस कैन नाइदर बी created nor destroyed but can be changed from one form to another form। तो वो मज़ीद इस चीज़ को अपनी लिए वो अपनी फेवर में यूज़ करते हैं ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो क्या अगर हम देखें, ये सबसे बड़ा उनका आर्गूमेंट यही है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें सब कुछ मादा ही है, ये इस तरह के सारे लॉज वो जो साइंटिफिकली उनको वो यूज़ करते हैं। तो बस मुख्तसर से जाएँ ताकि टॉपिक से ज़्यादा दूर ना जाएं, तो मैं इतना सा कह सकता हूँ कि अगर हम ये कहें ना अनसीनेबल अनविजिबल कोई भी थिंकिंग, कोई भी चीज़ जो है वो हम उसको एक्सेप्ट जी तो उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रेविटी लॉ जो है, ये जो डिफरेंट लॉज हैं वो हमें नहीं नज़र आते, वो ऑब्जर्वेशन में नहीं है, हम उनके इफ़ेक्ट्स फील करते हैं, हम उनके उसी बेस पर उनको बनाया गया। हाँ, तो वो तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ये इस तरह करके डिफरेंट। वैसे मैं एक बात छोड़ जाऊँ, 3 सवाल हैं जो अभी तक एथीसिज्म जिनका रिस्पांस नहीं कर सका, कि सबसे पहले ये है कि मादा कैसे वजूद में आया, और दूसरा ये कि मादे के अंदर ज़िंदगी कैसे आई, और तीसरा ये कि मादे के अंदर शऊर कैसे आया। सही।
بہت خوبی ہے جی. 3 سوالات جو ہیں اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو سم اپ کیا جائے. تو یہ اسی کو الحاد اور سیکولرزم کو آپ کیسے چاہیں گے کہ اس کو تھوڑی سی وضاحت کی جائے، کیونکہ موجودہ دور میں یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پر یہ پھیلنے والا سب سے بڑا فتنہ ہے. اصل میں یہ اعدائے اسلام کی جو نا سازش ہے، اور اس نے ہم ہی کے اندر جو چیزیں اس نے آ کے ہمارے درمیان پھیلانی تھی، اس نے ہم ہی میں سے بندے کچھ تیار کیے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا کر جو ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیا اور اس کو اسلامی اسکالرز کا روپ دے دیا ہے. تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اوپر نشتر لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور اسکول و کالج میں ان کے بندے موجود ہیں. ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کریٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں کہ، لیکن در پردہ جو ہے وہ ان کا اسلام کے ساتھ ایسے لگتا ہے دور کا بھی تعلق نہیں. تو یہی الحاد ہے کہ اسلام کا لباس پہن کر اسلام کو جو ہے وہ ڈسنا شروع کر دیجئے اور اس کے جو ہے وہ بقیے ادھیڑنے جو ہے وہ شروع کر دیجئے. تو اس کا علاج میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے. جو آدمی دین شیخ صاحب بتلا رہے تھے، اگر دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ اللہ کو ماننے کو تیار ہی نہیں. آپ جتنی مرضی آیات ان کے سامنے رکھیں، جب وہ دلیل ان کے لیے حجت ہی نہیں، حجت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صرف غور کرو، اس میں تھوڑا سا اپنا کلام پیش کرو، لے آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تبلیغ یہی کی ہے. کوئی بھی آیا آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، اس نے آپ نے کہا کر لو. اس نے جو پڑھنا تھا پڑھ کے سنا دیا، پہلے سنا دیا تو میری بھی بات سن لو. اس کی بات سنی تو بات ذہن میں بیٹھ گئی، اس کا بھی کتارسز ہو گیا اور اپنی بات کی. یہی قرآن کہتا ہے کہ آپ کرو اپنا جو کچھ کرنا ہے، کہ ہماری بات بھی سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو انسان، میں نے مثلا قرآن جیت کی چند آیتوں کا مفہوم یہ ہے، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد جو ہے وہ مٹی کا میں نے پانی بنا دیا، پانی کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ جمع ہوا خون بنا دیا، میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں لگا دی، اس کے اندر پھر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کی جو ہے وہ بہترین ایک شکل بنا دی اور اس کے اندر جو ہے وہ روح ڈال دی، اور اس کے اندر پتہ نہیں اتنا بہترین قسم کا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ کر دیا. ایک بڑا کارخانہ جو ہے اس میں اتنی مشینری نہیں ہے جتنی مشینری انسان کے جسم کے اندر لگا دی. جی بے شک. انسان اس میں تو غور نہیں کرتا یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بیان کیا ہے. تو میں یہی دعوت دوں گا کہ آئیے آپ جو ہے وہ جب دوسرے لوگوں کی بات سنتے ہیں سنیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھیں، سادہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی میں ساتھ سیکولرزم کے اوپر بھی دیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ میں چاہوں گا، اور پھر ہم آخری جو چند الفاظ کے لیے ہم کیلانی صاحب کی طرف بڑھیں گے. سیکولرزم بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی کا نام دوسرا نام سیکولرزم ہے، کہ آپ جو ہے وہ آزاد ہیں، جو کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو کچھ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ یہ انسان کا وجود جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، یہ مستعار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جو مرضی کریں، اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ کی مرضی کے تابع. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے انتظام بھی اللہ نے کیا. روح کی غذا بھی ہے اور جسم کی غذا بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم بھی اللہ نے پیدا کیا، روح بھی اللہ نے پیدا کی. روح کی غذا آسمانوں سے آئی ہے، روح کی غذا بھی آسمانوں سے ہے. جسم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی غذا بھی مٹی کے اندر رکھی گئی. تو دونوں غذاؤں کو ملایا جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں آزاد نہیں ہوں. تو مذہبی آزادی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے لوگوں سے لڑائی جھگڑا لینا چاہتے ہیں، کہ ایک بندہ دوسرا کہتا ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی رول ہیں دنیا ہر جگہ کے، ہر کمرے کے، ہر ادارے کے، ہر جو ہے جہاں آپ چلے جائیں کوئی رول ہوتے ہیں باقاعدہ. لیکن یہ سیکولرزم کیا ہے؟ کوئی رول نہیں، آپ اپنی من مانی کیجیے جو مجھے کر سکتے ہیں، بیونڈ دا لمٹ ہے. جی اس میں جی کیلانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بس یہ ایک تو پھر وائنڈ اپ کی طرف آپ جیسے اجازت. ایک تو سیکولرزم یہ ہے کہ ڈفرینس بٹوین ریلیجن اینڈ اسٹیٹ، ریاست اور مذہب میں فرق اللہ تعالیٰ کر. جو مذہب ہے وہ صرف نجی زندگی تک لمیٹڈ ہوگا، پبلک لائف میں نہیں آئے گا، جبکہ جو پبلک لائف ہے وہ اسٹیٹ اس کو رن کرے گی، اسٹیٹ لے کر چلے گی اس کو. یہ سیکولرزم ہے. اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. الیوم اکملت لکم دینکم ادخلوا فی السلم کافہ. تو اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام انسان کی کمپلیٹ لائف اپنے تابع رکھنا چاہتا ہے، اور وہ دیتا ہے اس کے لیے ہر ایک کے لیے احکام.
جو پبلک لائف ہے اس کے لیے بیسک پرنسپلس اسلام نے دیا ہے. اب علماء جو ہیں اس میں سے وہ اپنے ڈرائیو کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو نکالتے ہیں اور پھر حالات کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. الحاد کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں, مجھے ایک جہاں تک ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنا ان افکار و نظریات سے واسطہ پڑا ہے اور ان کی ٹیچنگ کا بھی ایک موقع ملا ہے, میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا الحاد کے حوالے سے, اس کا بہترین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے. بہت زبردست. قرآن کے اندر نا اس کا علاج قرآن ہی ہے. قرآن کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے الحاد کے بارے میں ہی نازل ہوا ہے. تو وہ اگر انسان قرآن پڑھنے کی طرف نہیں آتا, اس کا دل کرتا نہیں ہے, یا کہتا ہے مولویوں کی باتیں ہیں, تو یہ وہ اس کا دل فتنے کا شکار ہے. وہ تھوڑا سا بہت تو کرے یار, اپنے آپ کو تھوڑا سا آئے تو صحیح اس کے لیے, اس کو قرآن کو پڑھنے کی کوشش تو کرے, ایفرٹ تو کرے اس کے لیے. تو میں تھوڑا سا جی بالکل میں انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. میں بس آخر میں یہ فتنے کے حوالے سے چونکہ بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں تھوڑی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کا علاج کیا ہے. یہ جو ڈیفرنٹ قسم کے فتنے ہمیں درپیش ہیں, ان کا علاج کیا ہے, ہم انہیں کیسے فیس کر سکتے ہیں. تو علماء کرام نے اس کے لیے رولز دیے ہیں کچھ, کہ یہ جو ہمیں نجی زندگی میں, ہمیں فیملی لائف میں, اسی طرح ہمیں سیاسی زندگی میں, اور اسی طرح ہمیں پھر کہہ لیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ڈفرینٹ قسم کے فتنے جو ہمیں سامنا ہے, جن کو فیس کر رہے ہیں, تو ان کا علاج کیا ہے. تو بہت اچھا ایک علاج جو میری نظر سے گزرا, شیخ محمد بن صالح ال عثیمین جو عرب عالم تھے, انہوں نے دیا. میں ان اصول کا خلاصہ جو ہے بیان کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فتنوں کے دور میں اپنے اندر سے سختی نکالتے نرم ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز میں نرمی آتی ہے نا وہ خوبصورت ہو جاتا ہے, ہر شکل اختیار کرنا, ہر شکل ہے. تو اپنے اندر نرمی لے آئیں. ہر ایک کو مار داڑ, اس کے اندر اختلاف کا بھی حل موجود ہے, اس کے اندر بے برداشت کا حل بھی موجود ہے, سارے حل موجود ہیں, قریب کرتے ہیں. تو سب سے فتنوں کے دور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, یہ دور فتنے کا ہے, تو اس میں آپ سب سے پہلے نرم ہو جائیں. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ تدریج, گریجولی, کہ گریجول چینج, گریجولی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں, چیزوں کو آہستہ آہستہ سامنے آنے دیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچنے دیں. جب اپنی کمپلیٹ شیپ میں چیز سامنے آ جائے گی نا, پھر آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. ایک لیکچر سنا, 2 لیکچر سنے, امپریس ہو گئے, نہیں, ویٹ اینڈ سی, اس کو ویٹ کرو, دیکھنے دو, دیکھتے رہو, جج کرو. فوراً فالوئنگ پہ آ جانا, فوراً اس کے لیے نعرے لگانے شروع کر دینا, فوراً اس سے آپ امپریس ہو جاتے ہیں, یہ نہ کرو. اس کی چیزوں پہ غور کرو اور کہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, میں نے نبی کے فرمان کے ساتھ جڑنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے بے صبرا پن نہ دکھائیں اور تدریج کے ساتھ چلتے رہیں. اس طرح عدل و انصاف, ایک اصول انہوں نے دیا, عدل و انصاف. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو عدل و انصاف کا جو دامن ہے نا وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم سے کوئی دشمنی ہے آپ کو, یہ ان کی جو بات عدل والی ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیں. عدل والی, انصاف والی بات, جہاں سے آپ کہیں کہ میں فرقوں کا بندہ نہیں ہوں, میں گروہوں کا بندہ نہیں ہوں, میں تعصبات کا بندہ نہیں ہوں, میں مختلف مسالک کا بندہ نہیں ہوں, میں قرآن و سنت کا بندہ ہوں. تو جو مجھے قرآن و سنت کے پیرامیٹرز کے اوپر, جو قرآن و سنت اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ جو چیز مجھے نظر آئے گی, میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا. یہ عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیں. اسی طرح انہوں نے ایک بہت زبردست بات یہ فرمائی کہ کوشش کریں, ایفرٹ کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں, گیدرنگ میں رہنے کی کوشش کریں, جماعت میں رہیں, لزوم الجماع, جماعت علیکم الجماع. تو جماعت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ میں الگ اپنا گروہ بنا لوں, میں الگ اپنی سوچ بنا لوں. 1.5 انچ کی مسجدیں نہ بنائی جائیں, لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے جہاں تک ہو سکے. اچھا, یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے, یہ جملہ بھی سیکولرزم کی طرف سے ہی ہے. 1.5 انچ کی مسجدیں زیادہ سے زیادہ بنائیں, جتنی زیادہ بنا سکتے ہیں. دوری کا ذریعہ نہ ہو, دوری کا ذریعہ, جماعت کے اندر ہی مزید تقسیم ہوتی ہے. مسجد اس سے سال تقویٰ کہ مسجد گیدرنگ پلیس ہو,
نہ کہ مرکز ہو پورے ایریے کا، علاقے کا، وہ لوگوں کو ملائے ان کے دلوں کو، نہ کہ ان کو الگ الگ کرے. یہ سوچ رکھیں. یہ پرسیپشن ہونا چاہیے. مسجد تو ہر گلی میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اذان کی آواز سنیں. نہ ہو کہ ادھر جماعت کا اور عالم دین کا اختلاف ہو تو برابر میں انتظامیہ سے ہٹ کر یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں اخوت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. پورے عالم اسلام کے بارے میں اخوت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ چیز اگر ہوگی نا تو پھر انسان کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. بہت خوب جی. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ فتنوں کی احادیث پڑھیں، مطالعہ کریں اور بار بار کرتے رہیں. کنٹینیولی اگین اینڈ اگین ان کی جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو نئی سے نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بھی بعض میں ہوتے جرنلسٹ ہیں اللہ کے بندے، وہ بہرحال اچھا جذبہ لے کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو وہ فوراً احادیث فتنے والی جو ہیں ان کو اپلائی فارم میں لینا شروع کرتے ہیں، اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہاں اس کا موقع محل ہے یا نہیں ہے آپ نہیں جانتے. یہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنا یہ خود ایک فتنہ بن جاتا ہے. شارٹ نالج از ہارمفل والی بات. ہاں جی بالکل صحیح، بالکل صحیح بات جی. تو اس کو علماء نے کہا کہ نہیں، آپ نہ کریں، یہ کہ آپ اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں. جس کا کام اسی کو ساجے جو موجود ہیں مفتیان ان کے نہیں، مفتیان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ حتی الوسع کوشش کرے اب اس کو اپلائی نہ کریں آپ. بس یہ حدیثیں آئی ہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ جہاں پہ مہر لگا دی وہ تو دور ہو گیا. اگر وہ نہ ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایسے نہ کریں آپ، اس کو اپلائی فارم میں تو اپلائی نہ کریں. کہ حدیثیں آتی ہیں بس ٹھیک ہے ان کا ذکر کریں. تو یہ چند ایک اصول انہوں نے دیے. صاحب نے قرآن مجید کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی پڑھنے کے بارے میں، تو مجھے یاد آیا کہ واقعتاً قرآن مجید بنیادی حل ہے ہر چیز کا. آپ کہنے کو کلین صاحب نے ذکر کیا کہ کہتے ہیں پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں علماء اصول کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ. جب تک آپ کس چیز کے بارے میں جانتے نہیں، آپ اس کے اوپر حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو آپ قرآن کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. پہلے اس کو جان تو لیں اس میں کیا ہے. ایک بچہ جو ہے نا وہ آگ کو دیکھتا ہے بڑی چمکدار ہے، جا کے پکڑ لیتا ہے، نقصان ہوگا. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سانپ کو دیکھتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر حکم لگانا چاہتے ہیں پہلے اس کو جانیں. تو آپ اسی حکم لگانے کے لیے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کے اوپر اعتراض کریں کہ یہ اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے، پھر تو مزہ ہے نا. تو یہ آپ کے سینے کھول کے رکھ دے گا، دل کھول کے رکھ دے گا. یقیناً جی ہماری ساری گفتگو کا اگر ہم علماء اور فقہا اور ان سے یقیناً جو ہم نے آج پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اگر آپ دین کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ اس پرفتن دور میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ان فتنوں سے آگہی کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام کے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہمارے اسلامک اسکالرس سے انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی، اس پہ روشنی بھی ڈالی. یقیناً امت مسلمہ اور دیگر ہمارے افراد جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کو اس سے استفادہ بھی حاصل ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.